سمجھ آ جائے تو مصیبت میں بندے کے دل میں اعتراض نہیں پیدا ہوتا. آپ سنتے ہیں نا کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر. ہمارے رزق کا مسئلہ دور نہیں ہو رہا, اولاد نہیں مل رہی, صحت ٹھیک نہیں ہو رہی. جب حقیقت سمجھ میں آ جائے تو سب اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر میں بیمار ہوئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت طبیب کو بلا کے لے آئے, تو فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے. کہ جی اس نے دیکھ کر کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے دیکھ کر کہا ہے انی فعال لما یرید. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی لانو ان کی تبا پرسی کے لیے, بیمار پرسی کے لیے آئے. تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ ما تشتکی, آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو فرمایا ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے. فرمایا ما تشتہی, آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا میں کسی معالج کو بلاؤں؟ فرمایا الطبیب امرضنی, میرے طبیب ہی نے تو مجھے مریض کیا ہے. انہوں نے فرمایا اچھا میں آپ کو بیت المال سے کچھ بھیجتا ہوں. فرمایا لا حاجت لی فیہا, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا اچھا میں آپ کو ہدیہ بھیجتا ہوں. تو جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا, من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ, جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی, لم تصبہ فاقۃ ابدا, اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو مجھے ہدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح معنی میں صبر, کہ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے بندہ اپنے رب سے راضی ہو, رب کی تقسیم پر راضی ہو. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب حکایتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایاز کا ایک غلام تھا, محمود کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا. محمود کو اس سے بڑی محبت تھی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس سے شکل میں اچھے, عقل میں اچھے, نسب میں اچھے, علم میں اچھے, اور آپ کی جو محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں پڑتی. انہوں نے کہا اچھا میں اس کا جواب دوں گا. چنانچہ ایک دن انہوں نے کڑوا پھل منگایا اور اس کی کاشیں بنائی اور سب میں تقسیم کی. جس نے منہ میں ڈالا اس نے تھو تھو کی. محمود کو دیکھا نہ ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا ہے. تو پوچھا کہ بھئی کیوں, یہ پھل کڑوا نہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ کڑوا تو ہے لیکن میں اسے کھا رہا ہوں. کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے ساری زندگی میں میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا, اگر آج کڑوی بھی مجھے مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے حیا آتی. ہم بھی یہی سوچیں, جس پروردگار نے ہمیں صحت دی, عزت دی, رزق دیا, ایمان عطا کیا, اتنی نعمتیں دی, اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل حالات آ جائیں تو ہم بھی مصیبت کو برداشت کریں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني